اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی کسی خاص مقام پر وفات کا ارادہ فرمائے، یعنی جو فیصلہ ازلی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر اس شخص کے لیے کچھ کام پیدا کر دیتا ہے اور وہ خود چل کر اس مقام تک جاتا ہے اور پھر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے موت بہت کم ایسا ہوگا کہ وہ چل کر آپ کے پاس آئے۔ اگر آپ تھوڑا غور کریں، ہم خود اپنے موت کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ بس یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور یہ مطلب غور و تفکر کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم بھی تو روزانہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کوئی کام کے لیے، کوئی دوستوں سے ملنے کے لیے، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفیسز جاتے ہیں، اور نکلتے ہوئے شاید ہمارے ذہن میں کہیں کسی گوشے میں نہیں ہوتا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو سکتا ہے آج جو میں اپنی والدہ سے مل کے جا رہا ہوں، بھائی بہنوں کو دعا سلام کر رہا ہوں، اپنے والد صاحب کو سلام کر کے جا رہا ہوں، اب دوبارہ ان کو دیکھنا نصیب نہ ہو۔ ہوتا ایسا ہی ہے، بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ بیچارے نکلتے ہیں اور واپس نہیں آتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میں سوچتا ہوں، لیکن میں آپ کو مطلب یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور و تفکر ضرور کیجئے، اور آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر موت تو سب کو آنی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہم باہر نکلیں اور پھر اس کے بعد واپس آنا نصیب نہ ہو۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تعلیم فرمائی ہے۔ آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے مٹی سے تیمم فرمایا، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو قریب ہی موجود ہے، یعنی تیمم کی ضرورت کیا ہے، آپ وہاں تک پہنچ جائیں پھر وضو فرما لیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں وہاں تک نہ پہنچ پاؤں اور اس سے پہلے میری موت آ جائے۔ یہ دیکھیں ہمیں سمجھانے کے لیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کا بتا دیا گیا تھا اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے کی حدیث پاک ہو، لیکن بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موت کو اتنا قریب تصور فرمائیں اور اس کی تعلیم امت کو دیں، اور ہم اپنی موت سے بالکل غافل۔ نتیجہ پھر اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہم مختلف قسم کے گناہوں کو بطور عادت اپنا لیتے ہیں، یہ نہیں کبھی کبھار عادت ہوتی ہے، بدنگاہی کی عادت، خراب کاموں کی، گانے فحش قسم کے سن رہے ہیں، گندی صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ لمحہ تشویش کا ہے کہ اگر اچانک موت آئی اور اس وقت ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ انسان اچھے اعمال کرے، بری صحبتوں سے بچے اور کسی نہ کسی نیک کام میں مصروف رہے۔ جیسے اب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو درود پاک پڑھتا رہے، انسان ذکر کرتا رہے، لیکن ہم لوگ، ہمارے نوجوان یہ کتنے بیچارے مجھے نظر آتے ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے، حسن ظن قائم کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا کہ یہ نعت سن رہا ہوگا، وہ فری ہینڈ کانوں میں لگا کر، جیب میں موبائل ہے اس میں وہ گانا نہ بج رہا ہو، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اور وہ بعض اوقات ہارن بھی نہیں سنتے ہیں کہ ان کو ہارن دیا جائے تو وہ بیچارے اپنے اس میں مگن ہوتے ہیں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ ذہن ایک ٹائم میں دو طرف جب آپ ڈیوائیڈ کر لیں گے تو کسی ایک طرف مکمل یکسوئی سے وہ متوجہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے یہاں کراچی کا ٹریفک تو اتنا رف ٹریفک ہے، جو چلاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا رف ٹریفک ہے، اس میں مطلب پھر اس طرح کے معاملات کے ویسی انسان گھر بیٹھے بھی موت کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن آپ تو روڈ پر ہیں، دائیں بائیں تیزی کے ساتھ ٹریفک جا رہا ہے اور پھر آپ موٹر سائیکل بھی تیز چلا رہے ہیں، کوئی بھی ہٹ کر سکتا ہے اور وہ شاید زندگی کا آخری لمحہ ہو اور انسان اس حال میں مرے کہ گانے سن رہا تھا۔ تو اس لیے بہت ہی سوچنا سمجھنا چاہیے۔ ابھی میں خبر سن رہا تھا، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ کوئی شادی ہو رہی تھی اور کوئی فائرنگ ہوئی، جسے وہ لڑکے وغیرہ کر لیتے ہیں، وہ دولہا کو گولی لگ گئی اور وہ مر گیا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے موت کو بہت دور دھکیلا ہوا ہے اپنی سمجھداریوں، اپنی چلاکیوں سے اور اپنی احتیاط پسندی سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید موت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دھوکہ دیتے آئیں اور پھر دے لیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، موت ابھی آئی کہاں ہے؟ جب اس کا وقت ہوگا تو ساری چلاکیاں ایک طرف، ذہانتیں ایک طرف، مال و متاع ایک طرف، آپ کی طاقت، افرادی قوت، آپ کی سورسز سب کی سب دھری پڑی رہ جائیں گی، سب کے درمیان سے ہمیں موت لے جائے گی۔ اس لیے اس حدیث کو سن کر میں یہ کہتا ہوں سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی اچانک موت کے بارے میں، جو غیر یقینی ناگہانی ایک دم اچانک موت آتی ہے، اس کے بارے میں سوچے اور حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ اچھے اعمال کریں، تاکہ اگر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو اس وقت کم از کم حالت ایسی ہو کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اب ان صحابی